आयज बिन अमर एक सहाबी हैं और فتح مکہ والے سال ابھی تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کسی نے ذکر کیا تو اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پہلے لیا اور آئز بن عمر کا نام بعد میں لیا، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا ناراض ہو گئے اور فرمایا ایسا نہیں کرو گے، تم سردار ہیں قوم کے ابو سفیان اور یہ آئز ایک سادہ مسلمان ہیں، لیکن چونکہ یہ مسلمان ہیں لہٰذا نام لیتے ہوئے تم پہلے اس کا نام لو گے۔ اقبال کہتا ہے کہ قطرائے آب وضو کمبرے خوب تر از خون ناب کیسرے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کا غلام کمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے ہیں اور ان کے وضو کے پانی سے جو قطرے گرتے ہیں وہ اس دور کی سپر طاقت سلطنت روم کا شہنشاہ کیسر، کہا کیسر کے خون سے وہ قطرائے وضو زیادہ قیمتی ہے جو محمد عربی کے غلام کے بدن کو چھو کے گزرتا ہے۔ تو اسلام کی ایک اپنی انوکھی شان ہے، اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے، لیکن مانوسیت تحریک نے ایک نعرہ بلند کیا 14ویں صدی کے آغاز میں کہ وحدت ادیان کے ذریعے سے لوگوں کو قریب کیا جائے، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو تذبذب کے اندر مبتلا کیا جائے، ان کو کہا جائے کہ دیکھو سارے دین کے ماننے والے لوگ ہیں، سب کو حق ہے، عمل کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک دوسرے کے قریب ہوں، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا رکھیں۔ اس طرح کے کچھ نعرے تراش کے جو ہے وہ ایک فکر انہوں نے دینا چاہی، اور یہ فکر 14ویں صدی کے آغاز میں ہی نہیں تھی بلکہ 14 صدیاں قبل کفار مکہ نے بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا کہ 1 سال ہمارے بتوں کی آپ عبادت کر لیا کریں اور 1 سال آپ کے معبود کی ہم عبادت کر لیا کریں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کا دین سچا ہوا تو ہمیں فائدہ ہو جائے گا، ہماری آخرت اچھی ہو جائے گی، اور اگر ہمارا دین سچا ہوا تو آپ کا کام بن جائے گا، باہمی مناقشت، لڑائیاں، الجھاؤ یہ بھی نہیں ہوگا، دونوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ پیشکش حضور سے کی تو حضور کے سینہ اطہر پہ سورہ الکافرون کا نزول ہوا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محبوب فرما دو کہ جن کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس کو میں پوجتا ہوں اس کو تم پوجنے والے نہیں ہوں، اور جس کو تم پوجتے ہو میں کبھی بھی اس کو پوجنے والا نہیں ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ تو یہ ایک الگ تشخص ہے میرے اور آپ